صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے. اس سیریز میں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس طریقے کی جو طریقہ ہے دراصل کہ اپنے ظاہر کو پہلے درست کر لیں. یہ ایک بہترین طریقہ بتایا گیا ہے دین اسلام نے، جس کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ خود کو گناہ سے بچا لے، اگر وہ چاہتا ہے اپنے باطن کو پاک کر لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ظاہر کو بھی درست کرے. اس کا ہمارے باطن پر یقیناً بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر خود، تو ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہر روز کی زندگی میں، کہ اچھائیاں جب انسان کسی اچھائی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، کسی اچھائی کو انجام دیتا ہے، اس کے ظاہر سے کوئی اچھائی کوئی نیکی جھلکتی ہے، تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس کے باطن میں بھی یہ ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ ہمیں جیسا ہم ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ویسا کاش ہمارا باطن بھی ہو جائے. اور یہ جو ایک جذبہ ہے یہ یقیناً پھر اس منزل پر اسے لے جاتا ہے کہ جہاں پر وہ گناہ سے خود دور ہونا چاہتا ہے، جہاں اسے گناہ سے ایک نفرت ہونے لگتی ہے، اور جہاں وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے کا اس کا دل چاہتا ہے. تو جب ہمارا ظاہر درست ہوگا، ظاہر ویسا ہوگا جیسا ہمیں خداوند عالم نے حکم دیا ہے، تو پھر ہمارے باطن میں بھی یقیناً اس کا اثر دکھنے لگتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے انسان بہت بڑا فائدہ حاصل کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتی چلوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جو جادوگر تھے ان سے مقابلے کے لیے گئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا ان ساحروں سے، ان جادوگروں سے، تو اس کے بعد، اس مقابلے کے بعد میں جو جادوگر تھے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن جو فرعون تھا وہ ایمان نہ لایا. اس کا سبب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ خدایا اس کا کیا سبب ہے کہ جب میں وہاں مقابلے پر گیا تو اس چیزوں کا مشاہدہ تو سب نے کیا، تو وہ جادوگر تو ایمان لے آئے جبکہ وہ بھی گمراہ تھے، لیکن فرعون وہ ایمان نہ لایا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب خداوند عالم نے بیان کیا کہ اے موسیٰ، جب تم ان ساحروں کے پاس پہنچے تو وہ ساحر تمہارے جیسا لباس پہنے ہوئے تھے. تو میرا یقیناً خدا کی طرف سے کیا پیارا سا جملہ ہے کہ دیکھیں خداوند عالم کتنے راستے ہمارے لیے فراہم کرتا ہے کہ ہم گناہ سے دور ہو جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں. وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسان طریقے ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ویسا بن جائے جیسا خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، انہیں سزا دے، انہیں جہنم کے حوالے کرے. یہ انسان ہے جو خود اپنے لیے یہ انتظام کرتا ہے اپنے گناہ کے ذریعے، اپنی بدی کے ذریعے. لہٰذا پروردگار عالم بار بار ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں یوں تو لگیں گی کہ بڑی معمولی سی باتیں ہیں، لیکن اس کا اثر کتنا زیادہ ہے کہ انسان ظاہر کو درست کرے تو باطن پاک ہونے لگتا ہے، گناہوں سے وہ دور ہونے لگتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا خدایا سبب کیا ہے کہ وہ ساحر تو، وہ جادوگر تو ایمان لے آئے لیکن فرعون ایمان نہ لایا، خدا کا جواب یہ تھا کہ وہ تمہارے ہم لباس تھے، یعنی جیسا لباس تمہارا تھا ویسا لباس ان جادوگروں کا تھا. تو لہٰذا میں نے نہ چاہا کہ تمہارے جیسے ہم لباس پر میں عذاب نازل کروں، اس لیے میں نے انہیں ایمان کی توفیق عطا کر دی، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، گناہ سے نکل کر کے وہ ایمان کی طرف آئے، وہ تمام مسلمان ہو گئے. لیکن فرعون کا معاملہ اس کے برعکس تھا، اور اس کا ظاہر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مختلف تھا. لہٰذا اس کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اسی گمراہی پر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. یعنی جو ہمارا ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ہمیں اگر ہم اسے درست کر لیں تو بہت زیادہ ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے باطن کو بہتر کر لیں. مثال اس کی ہم دنیا میں دیکھیں، مثلا مثال کے طور پر حجاب کی مثال ہم لے لیں.
اگر ایک عورت بہت نیک ہے، وہ لوگوں کا بڑا خیال بھی کرتی ہے، عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، بہت سی اچھائیاں اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر دوسری جانب وہ عورت ظاہری طور پر بے حجاب ہے تو ایک بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ اگر وہ ظاہری طور سے اس کی زندگی ایسی ہے کہ بعض اوقات اسے مسلمان بھی تصور نہیں کیا جا رہا، تو یہ گمراہی اس کی دھیرے دھیرے اس کی نیکیوں کو بھی مٹا دیتی ہے، اس کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے ظاہر کو بھی درست کرنا ہے۔ مثال حجاب کی ہم لے لیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری آنکھوں میں پردہ ہے، پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی فلسفی لے کر چلیں تو یہ سوال، ایسے سوال جواب دینے والوں سے ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، آنکھوں میں آپ کے حجاب موجود ہے، آپ کی آنکھوں میں پردہ ہے، لیکن ان آنکھوں کے متعلق کیا کہ جو آپ کی طرف اٹھتی ہیں، تو کیا ان آنکھوں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں؟ کیا ان پر بھی پردے آپ نے ڈال دیے؟ جتنی نگاہیں اٹھتی ہیں ایک عورت کی جانب، کیا ایک عورت کہہ سکتی ہے کہ جتنی نگاہیں اس کی جانب اٹھ رہی ہیں ان نگاہوں پر وہ جا کر ایک پردہ قائم کر دے گی، ایک پردہ ڈال دے گی؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن سی بات ہے۔ لہٰذا دین اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا اپنے ظاہر کو درست کر۔ حجاب کے حوالے سے ایک عورت جب باحجاب ہوتی ہے تو وہ اپنے ایمان کو کس طرح سے بچا لیتی ہے کہ دوسروں کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے، اپنے آپ کو نمائش کا سامان نہیں بناتی ہے کہ میں ایک نمائش کی چیز نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے وقار کو ثابت کرتی ہے۔ وہ باحجاب جب رہتی ہے تو یقیناً اس کا ظاہر دھیرے دھیرے پھر اسے اور زیادہ آمادہ کرتا ہے نیکیوں کی جانب بڑھنے کے لیے، اسے گناہ سے روکنے کے لیے۔ اسی مانند ایک مرد ہے، اگر وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، داڑھی رکھنے کے بعد ہو سکتا ہے بہت سے ایسے افراد ہیں جو ہم اس ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو حجاب کی بڑی پابندی کرتے ہیں، بہت سے ایسے مرد ہیں کہ جو داڑھی رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی گناہ میں ملوث ہیں، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہوتے کہ چند ایک لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے ہم اس عظیم چیز کو ٹارگٹ بنائیں کہ حجاب والی تو ہے، داڑھی والا مرد تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ میں ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت؟ ان چیزوں نے اس شخص کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے باطن تک کے اس نور کو پہنچنے ہی نہ دیا۔ اس انسان کی کمی تھی۔ لہٰذا یہ افضل ترین چیزیں جو ظاہر کو ہمارے درست کرتی ہیں تو باطن میں کیا انقلاب یقیناً برپا کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر کو درست کرے۔ ایک مرتبہ جب ظاہر درست ہونے لگتا ہے، باطن میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے بولنے کے طریقے میں فرق آنا چاہیے۔ ظاہراً یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں انسان کی، جب وہ کسی سے بات کرتا ہے، انسان کسی سے بولتا ہے، انسان نے زبان کھولی، اس کے الفاظ، اس کی باتوں کا طریقہ، اس کا لہجہ، نرمی سے گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ظاہر کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اور جب ظاہر درست ہوتا ہے تو باطن بھی، مثلاً ایک انسان نرمی کے ساتھ دوسروں سے بات کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اب یہ اخلاق جو اس کا اثر دوسروں پر اچھا پڑ رہا ہے، یہ چیزیں اسے ایک مرتبہ ایک جوش دلاتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور بہتر بنا لے۔ اسے خوشی ہوتی ہے کہ چند ایک منٹ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اگر اس نے اپنے آپ کو درست کیا ہے تو لوگوں کی جانب سے اتنی تعریفیں اور اتنی اچھائیاں اسے مل رہی ہیں، تو اگر اس نے اپنے آپ کو، اپنے باطن میں ان چیزوں کو پہنچا دیا اور اپنے باطن کو درست کر لیا اور گناہ سے بچا لیا، تو نہ صرف یہ انسان کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا چیز، سب سے عظیم شے وہ پروردگار عالم محمد و آل محمد ہم سے راضی ہو جائیں گے، وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ اور یقیناً جس سے اہل بیت راضی، جس سے رب راضی ہو جائے تو یقیناً پھر دنیا اس سے راضی ہو یا نہ ہو۔ ہم آج دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا ظاہر ایسا ہو جو دنیا کے اعتبار سے مارکیٹ میں کوئی نیا فیشن ٹرینڈ میں ہے، ہم نے اس ٹرینڈ کو اپنایا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آگے چل کر کے اس کے ذریعے ہمارے باطن میں کتنی خرابیاں آ سکتی ہیں۔ ہم نے زمانے میں دیکھا، معاشرے میں دیکھا، ایسے لباس ہیں عورتوں کے لیے کہ جو اسے ایک حساب سے یوں کہیں کہ عریانیت کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک فحش
چیز کی طرف لے جا رہے ہیں اور بے حیائی اس عورت کے ذریعے، اس لباس کے ذریعے عام ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بالوں کو کھلا کر کے گھومنا، یا خاندان کی شادیوں میں، پارٹیز میں، یا چھوٹی چھوٹی خاندان کی تقریبوں میں ہم نے کہا بھائی ہم تو نقاب پہن کر، ہم تو حجاب کر کے باہر جاتے ہیں، لیکن حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف باہر جاتے ہوئے، ارے ہمارے لیے حجاب کے معنی خداوند عالم نے یہ رکھے ہیں کہ ہمیں نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خاندان میں موجود وہ فرد، وہ افراد جو نامحرموں کی فہرست میں آتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ان سے کتنا بچایا ہے، ان سے اپنے آپ کو کتنا ہم نے محفوظ کیا ہے، اپنے جسم کو کتنا چھپایا ہے، یہ بھی سوال روز محشر ہم سے کیا جائے گا۔ آج یہ نہ ہو جائے کہ دنیا بھر میں تو ہم حجاب کے ساتھ گھومتے رہے، لیکن جب گھر کی کسی فنکشن کی بات آتی ہے، بچے کی برتھ ڈے آتی ہے، یا شادی ہے، یا شادی کی رسومات وغیرہ ہیں، تو اس میں فحش چیزیں، عریانیت اور اس طرح سے اپنے آپ کو بے حجاب کر کے ہم ایک چیز کو پیش کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسی قومیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ مسلمان کیسے ہیں کہ جو باہر کچھ ہیں اور اپنے گھر میں کچھ اور ان کا طریقہ کار ہے۔ اپنے ظاہر کو درست کرے، ایک مسلمان اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے زمانے کے سامنے، اور اس کا یہ پریزنٹیشن بہت معنی رکھتا ہے دوسری قوم پر بھی اور خود اس کے باطن کو بھی بہتر کرنے کے لیے۔ لہٰذا ضروری ہے انسان کو کہ وہ اپنے ظاہر کو درست کرے۔ جب ظاہر درست ہوگا تو اس کے باطن میں بھی سدھار انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں بھی یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے ظاہر کو درست کریں، اپنے ظاہر کو ایسا بنائیں کہ جس کے ذریعے ہمارا باطن پاک ہوتا چلا جائے۔ خدا اس کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔